بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارے حافظ مزمل صاحب ہیں، ان کا ایک سوال ہے کہ شراب پینے میں کیا کچھ فائدے بھی ہیں؟ کیونکہ قرآن میں بھی ہے اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کا گناہ زیادہ، اس کا مطلب یہ کہ کچھ اس کے اندر خوبی بھی ہوگی۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام کیا ہے، شراب ہے، جوا ہے، بتوں کے استھان ہے، اسی طرح سٹے بازی وغیرہ ہے، اور شراب کو سب سے پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ بات یہاں پر نفع اور نقصان کی نہیں ہے، تو آدمی جب کوئی چیز پیے گا تو کچھ نہ کچھ تو اس کو نفع حاصل ہو ہی جاتا ہے، لیکن حکم جو لگتا ہے وہ یہ کہ اس کے پینے پر اس کا اثر کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ انہی باتوں کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شراب پینے کی سب سے بڑی نحوست اور سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو امتیاز دیا اس کی عقل کی بنیاد پر دیا ہے، اور شراب پینے سے انسان اس عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ یعنی اب یوں کہیے کہ جانور اور انسان میں جو امتیاز ہے وہ صرف عقل کی بنیاد پر ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا تو عقل کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تیری ہی وجہ سے اس کو جنت دوں گا، تیری وجہ سے جہنم دوں گا، تیری وجہ سے حساب کتاب کروں گا۔ یعنی اس عقل کی بنیاد پر بندہ مکلف ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی آدمی پاگل ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، تو نہ شرعاً اور نہ کسی دنیاوی عدالت میں اگر وہ کسی کو مار دے، قتل کر دے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی عقل نہیں ہے، اور انسان شراب پی کے اپنی عقل کو کھو دیتا ہے۔ اسی لیے بیوی سے جھگڑے اور طلاق کے واقعات بھی شراب کے بعد ہی زیادہ آتے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ شریعت نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ حفاظت دین، یعنی دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت کرنا، نسل کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا، یہ سب شریعت نے ہماری ذمہ داریاں دی۔ لیکن شراب میں ہر اعتبار سے نقصان ہے۔ دینی نقصان تو ہے کہ انسان کبھی کبھی کلمہ کفر بک دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے لعنت فرمایا کہ وہ حوض کوثر سے پانی نہیں پیے پائے گا، جہنمیوں کا تلچھٹ پیے گا۔ اسی طریقے سے مال بھی برباد ہوتا ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے، صحت بھی نقصان اس کو ہوتی ہے، اور عقل کا نقصان تو ظاہر ہے کہ انسان عقل ہی کھو دیتا ہے وہ، اور نسلوں کی بھی حفاظت اتنی نہیں ہو پاتی، کیونکہ جب کسی کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں آدمی شرابی ہے، اس کے بچوں پر بھی اثر پڑتا ہے، رشتے دیر میں آتے ہیں، معاشرے میں وہ بندہ بدنام ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت منحوس چیز ہے، اسی لیے ہر زبان میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ نقصانات اور اس کے الفاظ اور کہاوتیں بنائی گئی ہیں۔ ہندی میں جیسے کہتے ہیں شراب جرم کی جننی ہے، عربی میں حدیث میں آتا ہے شراب ام الخبائث ام الفواحش، یعنی تمام خباثتوں کا مجموعہ ہے، بنیاد ہے، تمام برائیوں کی بنیاد اور مجموعہ ہے۔ اسی بنیاد پر کہ انسان بہت سارے گناہ شراب کی وجہ سے کر دیتا ہے، بہت سے اپنے عیوب کو کھول دیتا ہے، حالانکہ اللہ نے ستاری کی ہوئی ہے اس کے عیوب پر، پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن وہ خود اپنے عیبوں کو بیان کر دیتا ہے، اپنے گھر والوں کے عیبوں کو بیان کر دے گا، اپنے بیوی بچوں کے عیب کو بیان کر دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے گناہ پر پردہ ڈال دے تو اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ آخرت میں اس کو سزا دے، کیونکہ جب اللہ نے دنیا میں پردہ ڈال دیا تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ لیکن یہ شرابی آدمی لوگوں کے سامنے اپنے عیوب بیان کر دیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کے عیوب کیا ہے کہ جب شراب پی کے آتا ہے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شراب پیے ہوئے ہو، تو اس لیے اس سے حد درجے بچنا چاہیے۔ اب یہ ہماری ویڈیو تھوڑا لمبی ہو رہی، لہذا ہم ایک اس کی آگے قسط بناتے ہیں، وہ قسط اول، قسط دوم، قسط سوم کر کے ہم بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو لوگ ہماری یہ ویڈیو سنیں وہ اس کے بعد اگلی ویڈیو بھی سنیں، انشاءاللہ اس سے بڑا نفع ہوگا۔